فوجی طیاروں میں بھیجنے کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا وہ کوئی مجرم ہے جس کی وجہ سے انہیں ملٹری پلینوں میں بھیجا جا رہا ہے؟ ہندوستان کو اس بات کا سخت نوٹ لینا چاہیے۔ مودی جی، جو ٹرمپ کے گہرے دوست ہیں، اس بارے میں بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ امریکہ ہندوستانی تارکین وطن یعنی اللیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے الیکشن کیمپین میں جو وعدہ کیا تھا امریکہ سے اللیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجنے کا، وہ شروع ہو چکا ہے۔ 75 to 80 Guatemalans. I want to point out here, you see that they are handcuffed. This, the way that they are lined up and handcuffed, is in line with Working the on the way. condition of anonymity, said the C-17 aircraft had departed for India with migrants aboard, but would not arrive for at least 24 hours. The Pentagon has also started providing flights to deport more than 5,000 immigrants and migrants. امریکہ میں مقیم 250 ہندوستانی غیر قانونی امیگرینٹس کو لے کر امریکہ کا ایک فوجی طیارہ ہندوستان کو نکل چکا ہے۔ منگل یعنی 4 فروری کو ہندوستانی معیار وقت کے مطابق صبح تقریباً 3 بجے یہ طیارہ ٹیکساس کے سین انٹونیو ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ امید کی جا رہی ہے کہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ہندوستان پہنچ جائے گا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ملک بدری کے لیے مہنگے فوجی طیارے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں اور فوجی طیاروں میں کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ امریکہ کا اس طرح فوجی طیاروں کا استعمال کرنا غیر معمولی ہے۔ کولمبیا کے صدر نے کہا تھا کہ ہم اپنے شہریوں کو صرف سویلین پلینز میں ہی واپس لینا قبول کریں گے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ C-17 فوجی طیاروں میں بھیجنے پر ہی کیوں مصر ہے، جبکہ ایک فوجی طیارے میں لوگوں کو بھیجنے پر کافی خرچ آتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مسافر کے لیے تقریباً $5,000 کا خرچ آنے والا ہے۔ فوجی طیاروں میں بھیجنے کا تعلق سمبلزم سے ہے۔ یہ ایک علامتی طریقہ ہے، کیونکہ ٹرمپ غیر قانونی تارکین وطن کو یعنی اللیگل امیگرینٹس کو ایلینز اور مجرم کہہ کر پکارتے ہیں، انہیں مجرم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایلینز اور مجرموں نے امریکہ پر حملہ کیا ہے۔ تارکین وطن کو فوجی طیاروں میں لادے جانے کے مناظر انہی باتوں کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے۔ وہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایسے جرائم کو برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ ایز فار امریکنز جیسی باتوں پر سختی سے عمل ان کی سپریمیسی کو جتانے کے لیے ہے، گورے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ تارکین وطن کو فوجی طیاروں میں لادنا، انہیں بیڑیوں سے باندھنا اور ہتھکڑیاں لگانا، یہ سارا عمل امریکہ کے تکبر کو جھلکاتا ہے، جبکہ اللیگل امیگرینٹس کا مطلب کسی بھی اجازت نامے یعنی لیگل ڈاکومنٹس کے بغیر رہنے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں یہ مصدقہ اصول ہے اور امریکی عدالتوں میں بھی یہی اصول ہے کہ بغیر کسی لیگل ڈاکومنٹس کے رہنے والوں کو اللیگل امیگرینٹس کہا جاتا ہے، غیر قانونی طور پر رہنے والے کہا جاتا ہے، انہیں مجرم نہیں کہا جاتا۔ لیکن ٹرمپ نے ایک نئی اصطلاح دی ہے کہ جو کوئی لیگل ڈاکومنٹس کے بغیر امریکہ میں رہتا ہے وہ مجرم ہے۔ اللیگل امیگریشن دنیا بھر میں ایک سول افینس کے طور پر مانا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اسے سول افینس کے طور پر ہی مانا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ تو دونوں جرم کیے ہیں، لیکن دونوں کی حیثیت بالکل مختلف ہے۔ ایک کرمنل افینس ہے اور دوسرا سول افینس ہے۔ بالکل اسی طرح اللیگل امیگریشن بھی سول افینس ہے، اسی لیے دونوں کی سزائیں مختلف ہے۔ امریکی قانون کے مطابق اگر کوئی اللیگل امیگرینٹ پکڑا جاتا ہے تو اسے اس کے وطن کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے پاسپورٹ پر 10 سال تک کی پابندی لگا دی جاتی ہے، داخلے پر اس کے پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن 10 سال بعد پھر وہ امریکی ویزا لے کر اپلائی کر سکتا ہے امریکہ آنے کے لیے، اور کئی لوگ ایسا کرتے بھی ہیں جن کو 10 سال بعد امریکہ نے ویزا بھی دیا ہے،
یہ بھی مثالیں موجود ہیں۔ پھر امریکہ وہ گئے بھی ہیں، تو کیا وہ مجرم کی حیثیت سے گئے ہیں؟ لیکن ٹرمپ کے نزدیک اللیگل امیگرینٹس مجرم ہیں۔ حال ہی میں وہ ریپبلکن قانون سازوں کے ایک اجلاس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ہم غیر قانونی ایلینز کو، مجرموں کو ڈھونڈ کر انہیں فوجی طیاروں میں لوڈ کر کے انہی جگہوں پر واپس بھیج رہے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے۔ ہم برسوں بعد پھر ایک بار محترم بن رہے ہیں۔ دنیا ہم پر کئی سال سے ہنس رہی تھی جیسا کہ ہم احمق لوگ ہیں۔ 24 جنوری کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین نے اپنے ایکس پر ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے تارکین وطن جو فوجی تیاری کی طرف جا رہے تھے ان کی تصاویر پوسٹ کی۔ ان کی پوسٹ میں لکھا تھا کہ ملک بدری کی پروازیں شروع ہو گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ پوری دنیا کو سخت اور واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوں گے تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تارکین وطن کو فوجی طیاروں میں زنجیروں میں جکڑ کر واپس بھیجے جانے کا منظر ماضی کے کولونیل دور کی یاد دلا رہا ہے، خاص طور پر نیٹو لاطینی امریکی ممالک کے لیے یہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ نیو یارک ٹائم نے حال ہی میں ایک مضمون میں لکھا کہ امریکی فوج کو لاطینی امریکہ میں ایک خاص نظریے سے دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو اور برازیل کے صدر لونیز اناسیو لولا ڈی سلوا جیسے بائیں بازو کے رہنما اسے اپنے ملک پر حملے کے مترادف تصور کرتے ہیں۔ یہ کیفیت انہیں اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب امریکہ نے کمیونزم کو شکست دینے کے نام پر انقلابی تحریکوں کو زیر کرنے کی کوشش میں اس خطے میں خفیہ امریکی فوجی کارروائیاں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کولمبیا کے صدر گستاو پیدرو نے اپنے شہریوں کو فوجی طیارے میں واپس لینے کی مخالفت کی اور انہیں فوجی طیاروں میں بھیجنے پر قبول نہیں کرنے کی بات کہی۔ یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن CBP کے مطابق امریکہ میں غیر مجاز داخل ہونے والوں میں ہندوستان کا نمبر تیسرا ہے، جو دیگر ایشیائی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ پہلے نمبر پر میکسیکو اور دوسرے نمبر پر ایل سلواڈور اور تیسرا نمبر اپنا ہندوستان کا ہے۔ اندازے کے مطابق امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی کل تعداد 1,13,00,000 بتائی جاتی ہے، جس میں ہندوستانیوں کی تعداد 7,25,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ان 7,25,000 غیر قانونی تارکین وطنوں میں سے ہندوستان اور امریکہ نے تقریباً 20,000 ہندوستانی شہریوں کی شناخت کی ہے اور 18,000 لوگوں کو نوٹسیں بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اس سے قبل 2023-24 کے دوران امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے 1,100 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو ملک بدر کیا تھا۔ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ہندوستانی تارکین وطن کی تعداد میں بھی اس دوران اضافہ ہوا ہے۔ سال 2023-24 میں امریکی حکام نے ہندوستانی شہریوں کی طرف سے بغیر اجازت ناموں کے ملک میں داخل ہونے والوں کی تعداد 90,000 سے زائد ریکارڈ کی تھی۔ یہ کوششیں زیادہ تر شمالی سرحد کے راستے سے کی جاتی ہیں۔ اب رہی بات ہمارے ملک کی۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو امریکہ سے یہ بات کرنی چاہیے کہ وہ غیر قانونی امیگرینٹس کو واپس بھیج دے۔ یہ امریکہ کا حق ہے اور ایک قانون کی پاسداری کرنے والے ملک کی حیثیت سے ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس طرح ذلت کے ساتھ نہیں۔ فوجی طیاروں میں بھیجنے کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا وہ جنگی قیدی ہیں جن کا تبادلہ کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ کوئی مجرم ہے جس کی وجہ سے انہیں ملٹری پلینوں میں بھیجا جا رہا ہے؟ ہندوستان کو اس بات کا سخت نوٹ لینا چاہیے۔ مودی جی جو ٹرمپ کے گہرے دوست ہیں، ان سے گھنشٹ مترتا ہے، اس بارے میں بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ انسانیت کو ذلیل کرتے ہوئے انہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ملٹری پلینوں میں بھیجنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ظہیم الدین احمد کو اجازت دے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔